عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9th کلاس کے طلبہ و طالبات کی جو نصابی کتاب بہارستان اردو، اس کا آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے کرشن چندر۔ کرشن چندر 1913 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1977 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ کرشن چندر کی ولادت 23 نومبر 1913 عیسوی کو بھرتپور راجستھان میں ہوئی۔ اب کرشن چندر کی جو ولادت یعنی پیدائش وہ 23 نومبر 1913 عیسوی کو بھرتپور راجستھان یعنی بھرتپور جو ہے یہ قصبہ جو ہے راجستھان میں ہے، وہیں پر اس کی پیدائش ہوئی۔ ان دنوں ان کے والد میڈیکل آفیسر تھے اور راجستھان میں تعینات تھے۔ بہرحال ان دنوں ان کے جو والد تھے وہ میڈیکل افسر تھے اور راجستھان میں ہی ان کی ڈیوٹی تھی، ورنہ کرشن چندر کا آبائی وطن وزیر آباد پاکستان تھا، جو کرشن چندر کی جوانی تک ہندوستان کا حصہ تھا۔ اصل میں کرشن چندر کا جو آبائی وطن تھا وہ اصل میں وزیر آباد تھا، یعنی جو پاکستان کا علاقہ، لیکن چونکہ کرشن چندر کی جوانی تک وہ ہندوستان کا ہی علاقہ رہا، چونکہ ان دونوں ملکوں کا بٹوارا تھا 1947 عیسوی میں ہوا۔ کرشن چندر کے والد کا نام ڈاکٹر گوری شنکر چوپڑا تھا، جن کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ کرشن چندر کے جو والد ہیں یعنی باپ، اس کا نام تھا ڈاکٹر گوری شنکر چوپڑا، اس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ کرشن چندر سب سے بڑے تھے، بہرحال کرشن چندر ان میں سب سے بڑا تھا۔ کرشن چندر کے بچپن میں ہی وہ ملازمت کے سلسلے میں پونچھ آ گئے اور اپنے تمام اہل خانہ کو ساتھ لے کر کافی برسوں تک کے لیے مقیم ہو گئے۔ اب کرشن چندر جب چھوٹے ہی تھے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ پونچھ آ گئے، کیونکہ اس کے جو والد تھے اس کو ملازمت پونچھ میں ہی، یعنی اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ پونچھ میں ہی لگی، جس کی وجہ سے وہ کافی سالوں تک یہاں پر ہی مقیم رہے۔ مقیم کا معنی ہے ٹھہرنا، رہائش اختیار کرنا۔ کرشن چندر نے 8ویں تک کی اپنی پڑھائی کا سارا عرصہ پونچھ کے مشہور سکول وکٹوریہ جوبلی ہائی اسکول میں گزارا، جو تقسیم وطن کے بعد اسلامیہ اسکول پونچھ کہلایا۔ بہرحال 8ویں جماعت تک کی ساری پڑھائی جو ہے وہ کرشن چندر نے پونچھ کے سکول، جس کا نام تھا وکٹوریہ جوبلی ہائی اسکول، لیکن پھر جب ملک تقسیم ہوا تو اس کے بعد اس کا نام اسلامیہ اسکول رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں کرشن چندر کا رجحان نثر کے مقابلے میں شاعری کی جانب زیادہ تھا، لیکن ان کے شاعر استاد دینا ناتھ رفیق کے مشورے پر انہوں نے شاعری ترک کر دی اور پونچھ کے دوسرے استاد ماسٹر بشمبر ناتھ کی ترغیب پر اردو نثر کی طرف راغب ہوئے۔ اب یہاں پر جو کرشن چندر ہے ان کا رجحان جو تھا، یعنی ان کی جو دلچسپی تھی وہ نثر کے مقابلے میں شاعری کی طرف زیادہ تھی، لیکن ان کے استاد جو ہے دینا ناتھ رفیق، انہی کے مشورے پر انہوں نے شاعری کو چھوڑ دیا، یعنی ترک کر دیا، ہو گیا چھوڑ دینا، اور پونچھ کے ہی دوسرے استاد بشمبر ناتھ ان کی ترغیب پر وہ کس کی طرف راغب ہو گئے؟ راغب کا معنی ہونا مائل ہونا، تو وہ مائل ہوئے کس کی طرف؟ اردو نثر کی طرف، کیونکہ استاد جو ہوتا ہے سب سے بہترین نباز ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اس کو پتہ ہوتی ہے کہ کس میں کون سا ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے۔ کرشن چندر کے مطالعے کا اتنا شوق تھا کہ بچپن میں ہی انہوں نے داستان الف لیلا اور بنگالی ادیب رابندر ناتھ ٹیگور کے تمام شاہکار ناول پڑھ لیے تھے۔ تو کرشن چندر کو مطالعے کا یعنی پڑھنے کا اتنا شوق تھا، مطالعہ کرنے کا اتنا شوق تھا کہ
چھوٹی عمر میں بچپن میں ہی داستان الف لیلا جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے، اسی طریقے سے بنگالی ادیب رابندر ناتھ ٹیگور کے تمام بڑے بڑے ناول جو ہیں وہ اس نے پڑھ لیے تھے۔ انہوں نے شاعری میں میر و غالب کے علاوہ رباعیت خیام کو بھی ازبر کر لیا تھا۔ ازبر ہو گیا یاد کر لینا۔ تو انہوں نے میر، غالب اور خیام کی رباعیات کو بھی یاد کر لیا تھا، اور وہ بھی چھوٹی ہی عمر میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو مطالعے سے کتنی دلچسپی تھی۔ 16 سال کی عمر میں کرشن چندر کو اعلیٰ اور بہتر تعلیم کے لیے جان سے عزیز پونچھ کو چھوڑ کر 1929 عیسوی میں لاہور روانہ ہونا پڑا، جہاں انہوں نے فارمن کرسچن کالج سے FSc کرنے کے فوراً بعد 1933 عیسوی میں BA کر لیا۔ تو بہرحال 16 سال کی عمر میں کرشن چندر نے جو ہے وہ بہتر تعلیم کے لیے اسے پونچھ چھوڑنا پڑا۔ 1929 عیسوی میں وہ لاہور روانہ ہوئے۔ انہوں نے وہاں پر فارمن کرسچن کالج سے FSc کا فل فارم ہے فیکلٹی آف سائنس۔ تو بہرحال اس کے فوراً بعد انہوں نے 1933 عیسوی میں BA یعنی بیچلر آف آرٹس کیا۔ بعد ازاں انہوں نے MA انگریزی کی ڈگری بھی حاصل کر لی، یعنی انگریزی میں بھی انہوں نے MA کیا، ماسٹر آف آرٹس اور لاہ کالج لاہور سے 1937 عیسوی میں قانون کی ڈگری LLB بھی مکمل کر لی، یعنی لاہور کے لاہ کالج سے انہوں نے 1937 عیسوی میں قانون کی ڈگری جو ہے انہوں نے LLB بیچلر آف لاہ بھی مکمل کر لیا۔ کرشن چندر نے اپنے پسندیدہ شاعر علامہ اقبال پر PhD کا تحقیقی کام بھی شروع کیا تھا، لیکن مالی حالت تنگ ہونے کی وجہ سے تحقیق ادھوری چھوڑنا پڑی۔ حالانکہ انہوں نے PhD پر تحقیقی کام بھی کیا تھا اور اپنے پسندیدہ شاعر علامہ اقبال پر، لیکن بہرحال مالی تنگی کی وجہ سے اس کو وہ اپنا جو ریسرچ ہے وہ ادھورا چھوڑنا پڑا۔ کرشن چندر کے اولین افسانے اس وقت کے مشہور اردو رسائل و جرائد ہمایوں، ادبی دنیا، ادب لطیف، شاہکار، نیرنگ خیال، عالمگیر وغیرہ میں چھپتے رہے۔ کرشن چندر کے جو اولین افسانے ہیں جو انہوں نے پہلے لکھے اس وقت کے مشہور اردو رسائل جمع ہے رسالہ کی، جرائد جمع ہے جریدہ کی، جو اس وقت مختلف ڈائجسٹ نکلتے تھے، میگزین نکلتے تھے، ان میں ہمایوں، ادبی دنیا، ادب لطیف، شاہکار، نیرنگ خیال، عالمگیر، اس میں وہ ان کے افسانے شائع ہوتے رہے۔ 1939 عیسوی میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال شائع ہوا، جبکہ ان کا پہلا ناول شکست 1943 عیسوی میں شائع ہوا۔ تو پہلا افسانوی مجموعہ 1939 عیسوی میں طلسم خیال اور پہلا ناول شکست 1943 عیسوی میں شائع ہوا۔ کرشن چندر نے کافی دنوں تک ریڈیو میں ملازمت کی، جہاں راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، نون میم راشد اور اوپندر ناتھ اشک جیسے ادیب ساتھی بنے۔ تو بہرحال انہوں نے ریڈیو میں بھی ملازمت کی، جہاں پر یہ بڑے بڑے ادیب جو ہیں وہ اس کے ساتھی بنے، چاہے وہ بیدی ہو، منٹو ہو، راشد ہو یا اوپندر ناتھ اشک ہوں۔ آئندہ فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے ساحر لدھیانوی، مجروح سلطان پوری، سردار جعفری، میرا جی، کیفی اعظمی، عصمت چغتائی اور اختر الایمان جیسے قداور اور ہم اثر ادبا کی صحبت میں ان کا فن دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ بہرحال فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے اس سے ان بڑے بڑے شعراء کے ساتھ، بڑے بڑے شعراء اور ادیبوں کی ان کی جو صحبت ہے وہ میسر ہوئی، چاہے وہ ساحر لدھیانوی ہو، مجروح سلطان پوری ہو، سردار جعفری، میرا جی، کیفی اعظمی، عصمت چغتائی ہوں، اختر الایمان وغیرہ ہوں۔ ان کی صحبت میں، ان کی محفلوں میں بیٹھنے سے ان کا جو فن ہے افسانہ اور ناول لکھنے کا فن، وہ بہت زیادہ ترقی کرتا گیا۔ یعنی یہ محاورہ ہے دن دگنی رات چگنی، ترقی ہونا تو یہ ہو گیا بہت زیادہ ترقی کرنا۔ کرشن چندر کے کچھ اہم ناول یہ ہیں:
جب کھیت جاگے 52 پتے، طوفان کی کلیاں، ایک گدے کی سرگزشت، غدار، ایک عورت، 1000 دیوانے، آسمان روشن ہے، کاغذ کی ناؤ، لندن کے ساتھ رنگ، اور میری یادوں کے چنار وغیرہ۔ بہرحال ان کے اہم ناول جو ہیں وہ یہ ہیں جو ہم نے ابھی پڑھے، کھیت جاگے، 52 پتے، طوفان کی کلیاں، ایک گدے کی سرگزشت وغیرہ۔ انہوں نے بچوں کے لیے خصوصی طور پر 3 مختصر اور دلچسپ ناول بھی لکھے۔ کون سے 3 مختصر؟ یعنی یہ بہت چھوٹی بھی ہیں اور لیکن دلچسپ ناول بھی ہیں۔ یہ بچوں کے لیے انہوں نے لکھے ہیں چڑیوں کی الف لیلا، الٹا درخت اور لال تاج۔ یہ ان کے 3 مختصر بھی اور دلچسپ ناول بھی بچوں کے لیے ہیں۔ 1974 عیسوی میں کرشن چندر نے آخری بار اپنے اہل خانہ کے ساتھ پونچھ کا سفر کیا۔ آخرکار 1977 عیسوی میں 64 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 1974 عیسوی میں آپ آخری بار اپنے اہل خانہ کے ساتھ پونچھ آ گئے۔ یعنی پونچھ کا سفر کیا کیونکہ ان کا آبائی وطن تھا۔ آبائی کچھ عرصہ بچپن میں ہی وہاں پر گزارا، 8th تک وہیں پر تعلیم حاصل کی تھی، اور 1977 عیسوی میں پھر 64 سال کی عمر میں 64 ایئرس کی عمر میں بہرحال ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔